ایک وقت تھا جب پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ طاقت، نہ ٹیکنالوجی اور نہ ہی کچھ بہتر اکانومی، اور اس وقت اس کے دشمن کے پاس تھا ایٹم بوم۔ Range ready. Ready. Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. بھارت، جو کہنے کو تو پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے، لیکن حقیقت میں وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ بھارت نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور پوری دنیا میں یہ ایک پیغام گیا کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک کنٹری کے پاس نیوکلیئر بوم ہے، اور وہ کنٹری ہے انڈیا۔ India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. انڈیا میں تو یہ خوشی کی بات تھی کہ ان کے پاس ایٹم بوم آ چکا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھنے لگا۔ دشمن نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور اسی دور میں پاکستان کے ایک سائنٹسٹ نے ایک راستہ چنا جہاں خوف، رازداری اور وفاداری تھی۔ کون تھا وہ شخص جو اپنے وطن کو دشمن کے خوف سے آزاد رکھنا چاہتا تھا؟ اور کیوں اس نے اپنی زندگی، اپنا کریئر اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا صرف ایک مشن کے لیے، اور سب کچھ چھوڑ کر پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا؟ اور کیا وہ ان سب چیزوں کو کرنے میں کامیاب ہو سکا یا نہیں؟ ان سبھی سوالوں کے جوابات جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ندیم راجہ، اور آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر اے کیو خان کی۔ ڈاکٹر اے کیو خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہیں دی فادر آف پاکستان اٹامک بوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک سینٹرل شخصیت تھے پاکستان کے چھپے ہوئے نیوکلیئر پروگرام میں۔ ان کی کہانی تعلیم، لگن اور انٹرنیشنل ٹینشن سے بھرپور ہے، ایک ایسا سفر جو دنیا کو ہلا دینے والا تھا۔ 1936 بھوپال، برٹش انڈیا میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1952 کو پاکستان ہجرت کر گئے۔ انہوں نے میٹالورجیکل انجینئرنگ کا سفر ڈیلفٹ نیدرلینڈز میں طے کیا۔ 1967 میں انہوں نے اپنی ڈگری حاصل کی، اور 1970 کے آغاز میں وہ یورپین کنسورٹیم یورینکو کے لیے کام کر رہے تھے، جو یورینیم انریچمنٹ گیس سینٹریفیوج کی ٹیکنالوجی پر فوکس تھی۔ یہ ایکسپیرینس ان کے فیوچر رول کے لیے فاؤنڈیشن بن گیا۔ 1974 انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ لانچ کیا، جس کا نام تھا اسمائلنگ بدا۔ اس نے پاکستان کے حکمرانوں اور سائنٹسٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے فوراً نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے کی بات کی۔ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنی سروسز پاکستان کو دیں۔ اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیدرلینڈ میں سینٹریفیوج ٹیکنالوجی پر ہی ایکسس رکھتے تھے۔ انہوں نے سیکریٹلی ڈیزائن بلو پرنٹ کاپی کیے اور یورپین سپلائر کی ایک لسٹ بھی پریپیئر کی، جس سے نیوکلیئر کمپوننٹس مل سکتے تھے۔ دسمبر 1975 میں وہ پاکستان واپس آئے، ہاتھ میں ایک ایسا نالج لے کر جس کا کسی نیشن کو فائدہ تو ہو سکتا تھا، لیکن ساتھ میں تباہی کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی فل سپورٹ کے ساتھ انہوں نے انجینئرنگ ریسرچ لیب کا آغاز کیا۔ 1981 میں رینیم ہو کر خان ریسرچ لیبارٹریز، جسے KRL بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام کہوٹا ریسرچ لیب بھی ہے۔ یہ لیبارٹری یورینیم انریچمنٹ کے مشن پر فوکس تھی تاکہ ہائیلی انرچ یورینیم بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سب سے بڑا کنفلکٹ تھا منیر احمد خان کے ساتھ۔
اب منیر احمد خان کون تھے؟ منیر احمد خان پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین تھے جو پلوٹونیم پر ورک کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہنا تھا کہ منیر خان کا پروگرام سلو چل رہا ہے، ہمیں پلوٹونیم کے بجائے یورینیم پر ورک کرنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ساتھ دیا اور انہیں پروجیکٹ 706 کے انڈر اٹانومی دے دی۔ اب یہ پروجیکٹ 706 کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ 1974 میں جب انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ لانچ کیا تو پورے ریجن میں ایک نیوکلیر ریس چھڑ گئی۔ اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے فوراً رسپانس دیتے ہوئے ایک رازدار پروگرام شروع کیا اور اس پروگرام کا نام رکھا گیا پروجیکٹ 706۔ یہ پروگرام ایک مشن تھا پاکستان کو ایک اٹامک ہتھیار بنانے کا۔ اس کا مقصد تھا ملک کو ایک نیوکلیر اسٹیٹ بنا دیا جائے تاکہ کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ پروجیکٹ 706 کا سب سے اہم حصہ تھا یورینیم انریچمنٹ کا، جس کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان یورپ سے گیس سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کو پاکستان لے کر آئے اور پاکستان کو وہ رستہ دکھایا جس کا کسی کو تصور تک نہیں تھا۔ اس پروگرام میں 2 بڑے ادارے شامل تھے۔ نمبر 1 پر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، جسے منیر احمد خان لیڈ کر رہے تھے، اور دوسری طرف کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز یعنی KRL، جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سنبھالا تھا۔ کہوٹہ فیسلٹیز وہ جگہ بنی جہاں یورینیم انریچ کیا گیا اور یہاں پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پوری اٹانومی دی گئی۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1983 میں ایک کولڈ ٹیسٹ بھی انجام دیا تھا۔ اس پروگرام کو وہ آرمی کا بھی فل سپورٹ حاصل تھا۔ اسپیشل ڈیولپمنٹ ورکرز SDW نے بھی ٹیسٹ سائٹس پر سیکیورٹی کا ذمہ سنبھالا۔ یہاں سے پاکستان کا یورینیم بیس نیوکلیئر پروگرام تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ 1982 میں کہوٹہ سینٹریفیوج پلانٹ نے ہائیلی انرچ یورینیم تیار کر لیا تھا۔ 1983 میں یورینیم کو ویپنز گریڈ لیول تک انریچ کر لیا گیا اور آخرکار 1998 میں چائنا کی ٹیکنیکل مدد سے پاکستان نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ سکسیسفلی کنڈکٹ کیا۔ اینڈ فائنلی پاکستان ایک آفیشلی نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا۔ پاکستان کے نیوکلیئر اسٹیٹ بننے کے بعد بہت سے بڑے ممالک جیسے امریکہ، انڈیا، چائنا، رشیا اور یورپین ممالک کا رد عمل کچھ یوں تھا۔ سب سے پہلے بات کریں انڈیا کی تو انڈیا نے 11، 12 اور 13 مئی 1998 کو نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے، جن کے جواب میں پاکستان نے ٹیسٹ کیے۔ انڈیا میں مکس رسپانس تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایکسپیکٹڈ رسپانس ہے اور کچھ لوگوں نے ٹینشن بڑھانے کا خوف ظاہر کیا۔ اب دونوں ملکوں میں نیوکلیئر آرم ریس کا آغاز ہو چکا تھا۔ امریکہ کی بات کریں تو US نے بہت سٹرونگ ریئیکشن دیا۔ پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے پاکستان پر اکنامک سینکشن لگا دی، IMF اور ورلڈ بینک سے لون فریز کروا دیا، ڈیفنس کارپوریشن روک دیا گیا۔ کلنٹن نے کہا دیز ٹیسٹ انڈینجر دا پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف ساؤتھ ایشیا۔ یورپین یونین نے بھی کنڈمنیشن کی اور نیوکلیئر پرولیفریشن کنسرن ایکسپریس کی۔ کچھ ملکوں نے ایڈ روک دی اور ڈپلومیٹک چینل سے پریشر ڈالا۔ اب بات کریں چائنا کی تو چائنا کا ریئیکشن تھوڑا کیجول تھا۔ انہوں نے آفیشلی کنڈمنیشن نہیں کی لیکن نیوکلیئر آرم ریس پر کنسرن ظاہر کیا۔ تو رشیا نے بھی نیوکلیئر ٹیسٹ پر کنسرن ظاہر کیا لیکن ڈائریکٹ سینکشنز نہیں لگائی۔ رشیا نے انڈیا اور پاکستان دونوں سے ریسٹرین کی اپیل کی۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں مسلم ورلڈز کی۔ مسلم ورلڈ میں سعودی عربیہ، لیبیا، ایران اور کچھ دوسرے مسلم ملکوں نے سپورٹ کیا۔ پاکستان کو مسلم ورلڈ کا فرسٹ نیوکلیئر پاور ہونے کا آنر ملا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا رول صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا بلکہ پوری دنیا میں ان کی بات ہونے لگی اور ان پر یہ الزام بھی لگائے گئے کہ انہوں نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور ڈیزائن دوسری کنٹریز کو بھی پرووائڈ کیے ہیں۔ لیکن ان تمام کنٹروورسیز کے باوجود بھی ان کی امیج پاکستان میں ایک نیشنل ہیرو کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سفر صرف ترقی کا ہی نہیں بلکہ بہت سے رکاوٹیں اور چیلنجز کا بھی تھا۔ اندرون ملک بھی اور باہر کے ملک بھی جیسے امریکہ، انڈیا، یہ دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنے۔ وہ اس کو خطرہ سمجھتے تھے اور انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس پروگرام میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی بہت کوشش کی۔ 25 مئی 1998 کو ایک ڈرامائی واقعہ ہوا
جس میں فلائٹ 54 کا ہائی جیک ہونا شامل تھا۔ اس فلائٹ میں کچھ اہم لوگ اور کچھ اہم دستاویزات سفر کر رہے تھے اور مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو روکا جا سکے، لیکن پاکستانی فورسز نے ہائی جیکرز کو ناکام بنایا اور یوں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کا سفر جاری رہا۔ یہ فلائٹ 54 کا ہائی جیک ہونا کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ 25 مئی 1998 جب پاکستان اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے سے صرف کچھ ہی دن دور تھا، اس وقت PIA کی ایک فلائٹ 544 جس میں 33 پیسنجر اور 5 کرو ممبر شامل تھے، جو گوادر ایئرپورٹ سے اڑنے کے بعد ہائی جیک ہو گئی۔ جہاز کو ہائی جیک کرنے والے 3 مسلح افراد تھے جن کا تعلق بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جہاز کو انڈیا نیو دلی لے جایا جائے تاکہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں رکاوٹ ڈال سکے۔ مگر اس وقت ایک ہیرو سامنے آیا، کیپٹن عزیر خان۔ انہوں نے ریڈیو پر حیدرآباد کے ایئرپورٹ سٹاف سے ایسے بات کی کہ جیسے وہ انڈیا کے کسی ایئرپورٹ سٹاف سے بات کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ایئرپورٹ سٹاف نے بھی پورا ڈرامہ پلے کیا۔ انہوں نے رن وے کی لائٹس آف کر دی اور خود کو انڈین آفیشلز بتایا تاکہ ہائی جیکرز کو برہم رہے کہ وہ انڈیا میں لینڈ کر چکے ہیں۔ جب جہاز حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا تو ایک ٹینشن سے بھرے ہوئے 7 گھنٹوں کا سٹینڈ آؤٹ شروع ہو گیا۔ سینئر سیولز، ملٹری آفیشلز، رینجرز اور پولیس یہ سب شامل تھے اور یہ آپس میں ہندی میں بات کر رہے تھے تاکہ ہائی جیکرز کو لگے کہ وہ اس ٹائم انڈیا میں موجود ہیں۔ اس دوران کچھ عورتوں اور بچوں کو بھی چھڑوا لیا گیا۔ آخرکار رات کے 3 بجے پاکستان کے SSG کمانڈو اور رینجرز نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا مشن سٹارٹ کیا۔ انہوں نے پلان پر چھاپا مارا اور بغیر کسی نقصان کے تینوں ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں انہیں سزائے موت بھی دی گئی۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر منیر احمد خان جو اس ٹائم پر پلوٹونیم ہتھیار بنانے کے حق میں تھے۔ لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پروجیکٹ 706 پر مکمل اختیارات دے دیے۔ 2000 کے آغاز میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عزت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ یہ سننے میں آیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے چھپ کر نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور ڈیزائن ایران، نارتھ کوریا اور لیبیا جیسے ملکوں کو فراہم کیے۔ 2004 میں دنیا بھر کے دباؤ کے بعد جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سامنا کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ تسلیم بھی کیا کہ واقعی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا مال و ممان ٹرانسفر ہوا، لیکن یہ سب انہوں نے پاکستان کی بھلائی کے لیے کیا اور اس میں حکومت کی پوری رضامندی شامل تھی۔ اس اسکینڈل نے پاکستان کو ایک بہت سخت ڈپلومیٹک اسکینڈل میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر قدیر خان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا گیا مگر اس کی مکمل تحقیقات نہیں ہوئی۔ ایک کنٹروورشل معاہدے کے تحت انہیں رہا کر دیا گیا، لیکن آج تک اس معاملے کی پوری تحقیقات نہیں ہوئی۔ ان تمام کنٹروورسیز کے باوجود بھی آج بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کا نیشنل ہیرو مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنا دیا۔ ان کی ایفرٹ نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنا دیا جو ریجنل بیلنس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 2021 میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کی زندگی ایک وراثت چھوڑ گئی جس میں عزت بھی تھی اور کچھ ایسے سوال بھی جن کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صرف ایک سائنٹسٹ ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک مشن تھے، ایک ایسا مشن جو پاکستان کو دنیا کی طاقتوں کے برابر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ ان کی محنت، ان کی قربانی اور ان کا جذبہ ہر اس فرد کے لیے ہے جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ آج جب ہم پاکستان کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کن لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان یہاں سے یہاں پر آ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پاکستانی ہیروز کی کہانیوں کو لاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔